سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں کلالہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اور سابقہ آیات میں یہ سمجھیں کہ ذکر آ رہا تھا یہود اور نصارہ کا، کہ سابقہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو یہود کے سوالات اور یہود کے عقائد باطلہ اور پھر ان پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا رد ذکر فرمایا. اور اس کے بعد پھر آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نصارہ اور نصارہ کے رد کا ذکر فرمایا. ان ساری باتوں کے بیان فرمانے کے بعد اب حکم آ گیا کلالہ کا. تو علماء لکھتے ہیں کہ آخر ان آیات مبارکہ کا سابقہ آیات سے کیا تعلق ہے. اس کو کہتے ہیں ربط بین الآیات. اسی طرح ایک ہوتا ہے ربط بین الصور، کہ بھئی اس سورت کا پچھلی سورت سے کیا تعلق ہے. اور ایک ہوتا ہے ربط بین الآیات، یعنی اس آیت کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے. اصل بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اور آپ کے بعد پھر خیر القرون میں یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس کے بعد تابعین تک یہ چیزیں اس کی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی کہ ربط بیان کیا جائے کہ دو صورتوں کے درمیان میں ربط کیا ہے اور دو آیات کے درمیان میں ربط کیا ہے. اس پر علماء کرام نے زیادہ توجہ نہیں کی، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ صحابہ کے تو سامنے اللہ کا قرآن نازل ہوا. صحابہ تو ہر قرآن کے واقعے کے نزول کے خود گواہ تھے کہ یہ آیت کب اتری، کیوں اتری، یہ آیت کب اتری، کیوں اتری. ان کو تو کسی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تابعین کرام نے بھی اسی نہج کو قائم رکھا جو سلف صالحین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا. انہوں نے بھی ان چیزوں میں زیادہ بحث نہیں کی، بس ان چیزوں میں بحث کی جس سے پوری امت کو فائدہ پہنچے، ان چیزوں سے سوالات کیے جس سے پوری امت کو قیامت تک فائدہ پہنچے. لہذا آپ قرآن پاک میں صرف ان آیتوں کو جمع کریں جن آیات میں صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سوال ایسے عام تھے کہ ساری امت کو قیامت تک کے لیے فائدہ ہوگا. اس لیے صحابہ تو ایسی مباحث میں ایسی باریکیوں میں پڑھنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں تھی. ان کے سامنے تو صاحب قرآن خود موجود ہے. ذرا کسی بات میں اشکال ہوا اور حضور پاک سے آگے مسئلہ حل ہو گیا. اور دوسری بڑی بات یہ تھی کہ وہ قرآن پاک کے آیات کے اسباب نزول کی ایک ایک بات سے واقف تھے کہ یہ آیت کب اتری.
یہ آیت کب اتری، کس واقعے میں اتری، کس سوال کے بعد اتری، کن حالات میں اتری؟ یہ مسائل اصل میں علماء متاخرین کو پیش آئے کہ جب اللہ کی رحمت سے اسلام پھیلتا گیا پوری دنیا پہ چھاتا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا کہ کہاں عرب، کہاں سین، کہاں اسپانیہ، کہاں غرناطہ، کہاں 22 لاکھ مربع میل سے بھی تجاوز کر گیا۔ الحمدللہ اسلام کا غلبہ ہوا، اور پھر جوں آبادی بڑھے گی، جوں ملک بڑھیں گے تو لوگ بھی تو مختلف سامنے آئیں گے، ایک فطری بات ہے۔ یعنی پہلے آپ صرف مکہ سے تعلق رکھتے ہیں، پھر مدینہ آ گیا، پھر ملک آ گیا، پھر اور ملک آ گئے، تو جتنی آبادی بڑھتی جائے گی اتنے حالات، اتنے سوالات، اتنے مشکلات جو ہیں وہ نئے نئے بڑھتے جائیں گے۔ تو اسلام کے غلبے کو دیکھنے کے بعد اب کفار نے، اعدائے اسلام نے، یہود و نصارہ نے یہ سازشیں کی کہ ہم اسلام کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ صلیبی جنگیں اتنی مسلمانوں سے ہوئیں کہ سارے جنگوں میں مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو انہوں نے کہا اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے فتنے پیدا کریں کہ ان مسلمانوں کو آپس میں الجھا دیا جائے، اور اگر نہ بھی الجھیں تو چلو ان کے دماغ میں تھوڑا شک پیدا کر دیا جائے۔ جب یہ اپنے دین سے شک میں آ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے آدمی پر تشکیک سے ہٹتے اللہ معاف کرے کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو کفر کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ وہ جیسے ایک اخباری واقعہ ہے کہ جب عیسائیوں نے اپنی مشنری کے طور پہ، یہ ہر ملک میں بھیجتے ہیں نا اپنے پادری اور اپنے مشن، کہیں ہسپتالیں اور کہیں اسکول اور کہیں کالج اور کہیں NGOs اپنے بناتے ہیں، تو انہوں نے ایک پادری جب بھیجا ایک علاقے میں، واپس آیا وہ تو اس سے رپورٹ مانگی گئی کہ جی تم نے کتنے عیسائی بنائے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی ایک بھی عیسائی نہیں بن سکا۔ تو اب جناب وہ کمیٹی بڑی ناراض ہوئی کہ ہم نے آپ پہ کروڑوں ڈالر خرچ کر دیا اور تمہیں ایک بندے کو بھی اپنے مذہب پہ نہیں لے آئے۔ اس نے کہا دیکھو مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ میں لوگوں کو عیسائی تو نہیں بنا سکا، لیکن اتنی محنت میں نے کی ہے کہ مسلمان بھی وہ نہیں رہے، عیسائی تو نہیں بنے، انہوں نے کھل کر اعلان تو نہیں کیا کہ ہم عیسائی ہیں، لیکن اب وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، جو اسلام کے احکام ہیں ان کو بھی وہ چھوڑ چکے اور اسلام سے متنفر ہو گئے، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ان کے دماغوں میں پیدا ہو گئے۔ تو میں نے یہ کام کیا، انہوں نے کہا ہاں بھی یہ تو واقعی بڑا کام ہے کہ چلو ایک آدمی ہماری جماعت میں مل جائے تو کتنا بڑا فائدہ دے گا، لیکن جب لاکھوں کو ہم بدظن کر دیں، اسلام سے نعوذ باللہ دور کر دیں اور اسلامی احکام سے دور کر دیں، تو یہ تو سب سے بڑا کام ہے۔ تو دشمنان اسلام کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں پیدا کر کے مسلمانوں کے اذہان میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ شکوک، اب قرآن کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، نہ قرآن کے مقابلے پہ کوئی ان سے آیت بنی، نہ قرآن کے مقابلے پہ ان سے کوئی صورت بنی، نہ اللہ کے قرآن کا مقابلہ الفاظ میں، نہ معانی میں، نہ فصاحت میں، نہ بلاغت میں، عاجز آ گئے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا دیکھیں جی اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں ترتیب کیوں نہیں ہے؟ بات ہو رہی ہے نصرانیوں کی اور مسئلہ آ گیا کلالہ کا، بات ہو رہی ہے قیامت کی اور درمیان میں آیت آ گئی کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل قرآن پڑھے تو آپ زبان مبارک کو حرکت نہ دیا کریں، ہم قرآن آپ کے سینے میں رکھ دیں گے۔ تو قیامت کہاں، قرآن کا پڑھنا پڑھانا کہاں؟ انہوں نے کہا جناب اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اتارا ہے، تو اللہ کے کلام میں یہ بے ترتیبی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں تو آپس میں ربط ہونا ضروری ہے۔ ایک بڑا فصیح بلیغ انسان بھی اگر بات کرتا ہے تو ربط کے ساتھ کرتا ہے، یعنی ایک قصے کو بیان کرے گا تو کسی انتہا تک پہنچائے گا۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیسے قرآن شریف اللہ کا کلام ہے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر آ گیا نوح علیہ السلام، اور کبھی نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بعد میں ہے اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے ہے، حالانکہ نوح علیہ السلام پہلے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے۔ تو اس لیے انہوں نے لوگوں کے دماغوں میں یہ تشکیک ڈالی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تو مقابلہ نہیں کر سکے یا آیت نہیں بنا سکے، لیکن یہ کلام اللہ جو ہے اس کا آپس میں ربط نہیں ہے، ایک سورت مدنی ہے اور ایک سورت مکی ہے،
اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی اور قرآن میں پہلے لکھی ہوئی ہیں، اور مکی صورتیں جو ہیں وہ پہلے نازل ہوئی اور قرآن میں بعد میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب دیکھو نہ تو صورتیں آپس میں ملتی ہیں نہ آیات آپس میں ملتی ہیں، تو یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ایک شبہ ڈال دیا اور لوگ اس شبہ کا شکار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی شر حاسدین سے اور مفسدین سے اور متشککین سے، اعداء اسلام اور اعداء دین سے محفوظ رکھے۔ تو دشمنوں کے مختلف ہیلے اور بہانے ہوتے، جیسے مشرکین مکہ کے ذہن میں ایک یہودیوں نے فتنہ ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جناب یہ عجیب مسلمان ہیں، ایک جانور کو اگر یہ خود ذبح کر کے مار دیتے ہیں وہ حلال ہے، اور جس کو ان کا خدا مار دے وہ خود مر جائے، اللہ نے مارا ہے تو وہ حرام ہے۔ تو دیکھو جی عجیب لوگ ہیں مسلمان، یعنی بندہ مارے تو حلال اور خدا مارے تو حرام۔ اب جناب لوگوں نے کہا کہ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بیچارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے کہ مسلمان کے نزدیک مردہ جانور جو خود بخود مر جائے وہ حرام ہے، صاف بات ہے، اور اگر مسلمان خود ذبح کریں تو وہ حلال ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو جی یہاں بندہ مار دے تو حلال ہے، خدا مار دے تو حرام۔ تو لہذا ایک شبہ پڑ گیا دماغوں میں، اور جو جاہل لوگ ہوتے ہیں یا خالی ذہن لوگ ہوتے ہیں یا وہ بیچارے جنہوں کی ابتدا جو ہے الف سے لے کر آخر تک انگریزی اسکول ہیں، ان کے لیے تو یہ مسئلے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، حالانکہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات یاد رکھیں کہ ہر چیز کا اللہ نے ایک حکم دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جانور وہ حلال ہوگا جو ذبح کیا جائے، ایک موٹی سی بات ہے، اور یہ جانور ذبح نہیں ہوا لہذا حرام ہے۔ مسئلہ تو ذبح کا تھا کہ بھئی جب ذبح کیا جائے گا، اور ذبح میں کیا فائدہ ہے کہ بھئی دم مسفوح نکل جائے، اور اس کا چونکہ دم مسفوح جو ہے وہ نہیں نکلا اور بندے کے لیے مضر ہے، تو اللہ نے خود اس کو حرام قرار دیا۔ اور اس میتہ کو ہم نے تو حرام قرار نہیں دیا کہ کہیں کہ دیکھو جی خدا مارے تو حرام ہے، وہ تو اللہ نے جس نے مارا اسی نے کہا ہے کہ حرام ہے۔ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ جس کو ہم نے ذبح کیا ہے تو ہم کیا ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمیں ذبح کرنے کی طاقت کس نے دی تھی؟ یہ بھی تو اللہ پاک کے حکم سے اور توفیق سے ذبح ہو رہا ہے، وہ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم کسی جانور کو ذبح کر سکیں؟ تو اس لیے یہ صرف شکوک ہوتے ہیں، اور عام آدمیوں کو بڑی بات نظر آتی ہے، ہاں جی یہ ہو گیا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو چیزیں فائدہ پہنچانے والی ہیں وہ اللہ نے حلال فرما دی ہیں، اور جو چیزیں بندے کو نقصان پہنچانے والی ہیں وہ اللہ نے حرام فرما دی۔ بعض چیزیں بندے کے بدن کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور بعض چیزیں بندے کے جان کے بجائے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو جو چیزیں مضر تھیں اللہ نے حرام کر دی، اور جو چیزیں انسانوں کے لیے نافع تھیں اللہ نے حلال فرما دی۔ تو تحریم و تحلیل میں اللہ کی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں اگر اس پہ آدمی غور کرے۔ اچھا اب جناب جدید تحقیق میں آپ حیران ہوں گے، آپ بار جب جائیں کسی یورپین ملکوں میں تو اب وہاں جو ہمارے مسلمانوں کے ہوٹل ہیں نا، وہاں یہ کافر بڑا کھانا کھانے آتے ہیں۔ تو کئی دفعہ ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تو مرچ نہیں کھاتے تھے، مسالے نہیں کھاتے تھے، یہ تو ابلے ہوئے گوشت اور ابلی ہوئی سبزیاں اور ابلے ہوئے چاول کھانے والی قوم ہے، اور یہاں مسالے اور چٹخارے اور یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ ایک تو ان کو بھی کچھ چٹخارا لگ گیا، مسالے شسالے زبان کو لگ گئے، مزہ آیا تو یہ بھی آنا شروع ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو جو ذبح والے جانور میں مزہ ہے وہ ان کے مردہ اور کرنٹ والے جانور میں تھوڑا مزہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کو اب اس گوشت کی لذت جو ہے وہ جب آئی تو انہوں نے اپنے کھانے چھوڑ دیے۔ اب جدید تحقیق اس بات پہ پہنچ چکی ہے کہ جو جانور ذبح کیا جائے اسلامی طریقے سے اس کا گوشت جو ہے وہ انسانوں کے لیے مضر نہیں ہوتا، نقصان نہیں پہنچاتا، اور جو جانور اسلامی طریقے کے علاوہ کرنٹ مار کے مار دیا جائے، بے ہوش کر کے ٹیکا لگا کے مار دیا جائے، یا بے ہوش کر کے ذبح کیا جائے، اس کا بھی خون برابر نہیں نکلتا، تو اس لیے اس کے اندر مضرات ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء امت نے جب دیکھا کہ جیسے جیسے فتنے پیدا ہوتے گئے
اللہ کے دین کو ثابت رکھنے والے، اللہ کے دین کو پھیلانے والے علماء بھی پیدا ہوتے گئے، اور انہوں نے بھی پھر ہر اس بات کا مقابلہ کیا اور جواب دیا جو دشمنوں نے پھیلائی۔ تو لہذا علماء مجبور ہوئے کہ علماء نے پھر ربط بین الصور پر کتابیں لکھی، تفسیریں لکھی کہ اس صورت کا اس صورت سے یہ تعلق ہے، اس صورت کا اس صورت سے یہ تعلق ہے، اس آیت کا اس آیت سے یہ تعلق ہے۔ تو اس لیے سمجھیں، تو اب اللہ نے یہاں ایک مسئلہ بیان فرمایا یستفتونک فی الکلالہ کے بارے میں، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ تو اب پہلی بات یہ سمجھیں کہ سورۃ النساء میں آپ دیکھیں گے ابتدا میں احکام تھے، احکام کے بعد پھر مسائل آئے، درمیان میں یہود کے نصارہ کے اعتراضات، ان کے مسائل، اب پھر اصل آیت جو ہے اپنے مسائل کی طرف لوٹ گئی۔ تو کوئی اس میں بے ضبطی کی بات تو نہیں تھی، یعنی ایک احکام بیان کیے جا رہے تھے تو درمیان میں یہود کے اعتراض آ گئے، ان کا جواب آ گیا، پھر نصرانیوں کے اعتراض آ گئے، ان کا جواب آ گیا۔ جب ان کے جوابات ختم ہوئے تو اب بات اپنے اصل پہ چلی گئی، جو پہلے احکام کا بیان ہو رہا تھا۔ تو یہ بھی اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے، لہذا اس کو کہنا کہ ربط نہیں ہے تو یہ جہالت کی بات۔ اور دوسری بات علماء نے فرمایا کہ یہ ہے کہ یہودیوں کو دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، اور نصرانیوں کو دیکھو کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے بیٹھ کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا۔ یعنی اتنا بڑا مسئلہ، یعنی جو کفر و ایمان کا مسئلہ ہے اس میں انہوں نے اپنے فیصلے کیے جس کی وجہ سے وہ بھٹک گئے، اور ان کے مقابلے پہ امت محمد مصطفیٰ، ان کے مقابلے پہ اصحاب محمد مصطفیٰ، ان کے مقابلے پہ حضور کے غلام دیکھو کہ ان کو تو جو میراث کا، کوئی حلال کا، حرام کا، نکاح کا، طلاق کا کوئی مسئلہ بھی پیش آتا ہے تو اپنے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کا تقابل کرو۔ وہ ایسی ظالم قوم ہے کہ خدائی مسئلے بھی اپنے عقل سے حل کر رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں، اور یہاں متبعین اور غلامان محمد مصطفیٰ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو جو بھی مسئلہ درپیش آتا ہے وعدے یا رسول اللہ یہ بتائیں اس کا کیا حل ہے، حضور یہ بتائیں اشہر الحرام کیا ہوتے، حضور یہ بتائیں یہ چاند جو ہے کبھی باریک ہے، کبھی موٹا ہے، کبھی چھوٹا ہے، کبھی بڑا ہے، کبھی ڈوب گیا، کبھی نکل آئی، یہ کیا چیز ہے، حضور یہ ہمیں بتائیں کہ اگر بندہ مر جائے تو اس کا میراث کیسے تقسیم ہوگا۔ تو یعنی یہ ہے غلامان کی، اور جب انہوں نے اپنے مدنی کے دروازے پہ آئے تو وہ ہدایت پہ آ گئے، وہ گمراہی سے بچ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تقابل کیا دونوں کا کہ یہود و نصارہ کو دیکھو کہ عقیدے کے مسئلے میں بھی اپنے عقل دوڑائے، اپنے عقل دوڑانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عزیر ابن اللہ۔ نصارہ کو دیکھو کہ اپنے عقل دوڑائے، اپنے عقل دوڑانے کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسیح ابن اللہ، اور کسی نے کہا کہ خود مسیح ابن مریم الہ ہیں، کسی نے کہا کہ ثالث الثلاثہ ہیں، اور یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ وہ تو نبی بھی نہیں ہیں۔ یہودیوں نے ان کی والدہ پر بھی تہمتیں لگا دی۔ تو جب تم اپنے عقل کے غلام بنو گے تو تباہی و ہلاکت ہوگی، اور جب تم نبی کے غلام بنو گے تو ہدایت ہی ہدایت ہوگی۔ تو یہ کمال صحابہ کا تھا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ چھوٹی سی بات کا بھی دل میں کھٹکا ہو گیا تو فوراً حضور کے پاس آ گئے۔ جیسے ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، بڑے غمگین تھے، حضور نے فرمایا کیا بات ہے تم بہت اداس ہو، پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے پریشان ہوں، مجھے تو نیند ہی نہیں آتی، میری تو نیند اڑ گئی، میرا کھانا چھوٹ گیا، کیونکہ اب دنیا میں جب گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں، میں کسی جگہ بیٹھا ہوتا ہوں اور میرے دل میں آپ کی محبت کا جذبہ ابھرتا ہے تو میں دوڑ کے آ جاتا ہوں اور زیارت کر لیتا ہوں، مل لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اگر میرا مدنی میں تو اگلے جہان کا سوچ رہا ہوں کہ جب ہم مر جائیں گے اور قیامت میں اللہ پاک جنت میں بھیجیں گے تو آپ کے مدارج عالیہ، آپ تو جنت کے سب سے اعلیٰ مقام میں ہوں گے، اور ہم تو جنت میں اس مرتبے پہ پہنچ نہیں سکتے جو مرتبہ ہے محمد پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور اگر مجھے وہاں زیارت کرنی ہو تو میں کیسے کروں گا، اور اگر مجھے وہاں اپنے محبوب کی زیارت نہ ہو تو پھر میرے لیے تو جنت ہی ختم ہو گئی۔ تو میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے صحابہ کو تسلی دے دو کہ جو بندے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی اطاعت میں ثابت قدم رہتے ہیں اور اس پہ موت آتی ہے، اللہ ان کو قیامت میں اپنے نبیوں کی معیت نصیب فرمائیں گے. وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء و صالحین کے ساتھ ہوں گے. تو حضور نے فرمایا کہ کیوں گھبراتے ہو، جنت میں بھی ملاقاتیں ہوں گی، جنت میں بھی زیارت ہوگی. تو اب صحابی خوش ہو گئے. انہوں نے کہا جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اب ایک چھوٹا سا مسئلہ پیش آیا، فوراً آگے پیش کر دیا اور مسئلہ جو ہے اللہ نے حل فرما دیا. اب دیکھیں نا کہ ذاتی مسائل ہیں، انسان اپنے گھر کی بات تو کوئی نہیں کہتا نا. ذاتی مسائل جو ہیں، حضرت عمر جیسا آدمی رضی اللہ تعالی عنہ، وزیر النبی المصطفیٰ، اب قری امت اسلام سیدنا عمر جیسا آدمی آئے بڑے گھبرائے ہوئے رمضان المبارک میں حضور کی خدمت میں. حضور نے فرمایا عمر کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور میں تو برباد ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے تو رات اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لیا، اور چونکہ رمضان میں تو رات کو بھی بیوی سے ملنا منع تھا نا. رمضان میں ابتدا کے اندر میاں بیوی کا ملنا، کھانا پینا رات کو بھی منع تھا کہ نیند آ جائے، سو گیا بندہ بس اٹھا تو ہر چیز منع ہو گئی. انہوں نے کہا حضور میں اٹھا اور انسان ہے صبر نہ کر سکا تو میں تو ہلاک ہو گیا. اب حالانکہ یہ اس کے گھر کا قصہ ہے، یعنی اپنے گھر میں پیش آیا ہے، لیکن دین کی تڑپ رکھنے والوں کو دین سے شرم نہیں ہوتا. ہم تو مصیبت یہ ہے نا کہ جو چیزیں شرم کرنے والی ہیں ان سے تو ہم شرم کرتے نہیں، اور جو چیزیں شرم نہ کرنے والی ہیں ان میں ہم بڑا شرم کرتے ہیں. جی یہ مسئلہ کیسے پوچھیں کسی عالم سے؟ حضور پاک نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن نازل کر احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنی امت کو کہہ دو کہ اب رات کے لیے رمضان میں اگر رات ہے تو میاں بیوی کا ملنا حلال ہے. چونکہ بندے صبر نہ کر سکیں، آپ کی امت کو تکلیف ہو تو اللہ پاک نے دیا. اب حضرت عمر نے مسئلہ پوچھا اور امت قیامت تک چھوٹ گئی. اگر حضرت عمر کو یہ سوال پیش نہ آتا تو امت تو قیامت تک پابند کھڑی رہتی. تو اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کا کمال یہ تھا کہ ہر بات جو تھی وہ آگے حضور کے سامنے رکھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی، بتلائیں کہ ہم کیا کریں. اب دیکھیں کہ حضور کی بیوی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو جب ان کے باپ ابی سفیان آئے تو فوراً دوڑی حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے میرے باپ آئے ہیں، لیکن حضور میرا باپ مشرک ہے، میرا باپ کافر ہے، اور میرا باپ آپ کا دشمن ہے، آپ کے خلاف جنگیں لڑ چکا ہے، لیکن باپ ہے، میں بیٹی ہوں، میرے گھر میں آ گیا، مجھے حکم دے میں کیا کروں؟ نکال دوں گھر سے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو میں نکالنے کے لیے تیار ہوں. حضور نے فرمایا سلی اب آ کے کہ میں حبیبہ ایسی بات کیوں کرتی ہو؟ جاؤ اپنے باپ کی عزت کرو، اکرام کرو، تکریم کرو، کھانا دو، بٹھاؤ، گھر میں رکھو. تمہارا باپ ہے، کافر ہے تو کیا ہے، مشرک ہے تو کیا ہو گیا، لیکن تمہارا باپ تو ہے، باپ کے حقوق تو ختم نہیں ہو جاتے. تو ایک مسئلہ ہے، بیوی کو پیش آیا تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑ گئے. اور جانی ساری کا یہ عالم تھا، یعنی عشق و محبت کا یہ عالم تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے جب حضور کے خلاف بات کی، حضور کی شان میں گستاخی کی، اس بدبخت نے، رئیس المنافقین نے ایسا کلمہ کہا میرے مدنی کے شان میں کہ جو آدمی زبان پر نقل بھی نہیں کر سکتا ہے. تو حضرت عمر جوش میں آئے، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اذن لی اضرب عنق ھذا المنافق، حضور مجھے حکم دیں گے میں اس بدبخت کی گردن اتار دوں کہ میرے بدنی کی شان میں گستاخی کرے. حضور نے فرمایا عمر نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد پاک اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر تو وہ مسلمان بنا ہوا ہے نا، ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے. اب جب وہ قتل ہو جائے گا تو دور والے لوگ تو یہی کہیں گے کہ جب حضور ناراض ہوتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرا دیتے ہیں، تو لہذا چھوڑ دو، اس کو قتل نہیں کرتے. اس کا بیٹا ہے عبداللہ ابن ابی. اس کو جب پتا چلا تو وہ دوڑ کے حضور کی خدمت میں آیا. اس نے کہا حضور میں نے سن لیا ہے میرے باپ نے جو گستاخی کی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے باپ کو سزا ملے اس کی قتل کی تو آپ مجھے حکم دیں میں باپ کی گردن کاٹ کے قدموں میں رکھ دوں، چاہے وہ میرا باپ ہے، لیکن میں حضور کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. حضور کسی دوسرے کو حکم نہ دیں، کیونکہ آپ نے اگر کسی دوسرے کو حکم دیا میرے باپ کے مارنے کا تو میں باپ کے قاتل کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکوں.
میں اس کو قتل کر بیٹھوں تو بات بڑھ جائے گی. میں جب خود اپنے باپ کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہوں تاکہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور جھگڑا بھی نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا ما اردت وما امرت، نہ تو میں نے کسی کو قتل کا حکم دیا ہے اور نہ میں نے کوئی ارادہ کیا ہے. یعنی ایسے ایسے مسائل تھے کہ صحابہ آ کے خود پوچھ لیتے تھے. یہ شان تھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایک مہاجر صحابی نے اللہ پاک ان کی شان پہ کروڑوں صلاۃ و سلام بھیجے. تو ایک انصاری لڑکی سے شادی کر لی، مدینے کی لڑکی سے شادی کر لی. یعنی دولہا جو تھا وہ مکے کا تھا، مہاجر تھا، اور بیوی جو تھی وہ انصار کی تھی، مدینے کی. جب شادی ہو گئی تو میاں بیوی جب اکٹھے ہوئے رات کو، تو اب خاوند نے خواہش کی کہ ابھی میں اس طرح تمہیں لٹاؤں گا اور اس طرح اٹھاؤں گا اور اس طرح بٹھاؤں گا. اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاں تو بس ایک طریقے سے ہوتا ہے، یہ باقی طریقے ہم نہیں جانتے. اس نے کہا بیوی ہے، اللہ نے حلال کیا. اس نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلے یہ بات نہیں ہو سکتی. فصل رسول اللہ، حضور سے پوچھو، حضور اللہ کے نبی کیا حکم دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کیا حکم دیتا ہے کہ میاں بیوی صرف ایک طریقے سے لیٹ سکتے ہیں یا مختلف طریقوں سے بھی لیٹ سکتے ہیں. جب یہ سوال پوچھا گیا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ ہرس لکم فاتو ہرسکم انا شئتم، کہ اللہ نے عورتوں کو تمہارے لیے کھیتی بنایا ہے. شرط یہ ہے کہ مقام کھیتی والا استعمال کرو جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن تمہاری مرضی ہے، چاہے کھڑے ہو، چاہے بیٹھے ہو، چاہے لیٹے ہو، کسی حالت میں ہو، وہ کوئی حرج نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ فاتو ہرسکم، ایسے مقام کو تم نے استعمال کرنا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے کھیتی کا ذریعہ رکھا ہے. تو اب دیکھیں ایسا مسئلہ بھی کوئی پوچھتا ہے کہ میاں بیوی ہوں، شادی کی رات ہو، پہلی رات ایک مسئلہ پیش آ جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھی حضور سے پوچھیں گے. اچھا اگر وہ حضور سے نہ پوچھتے تو قرآن نازل ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو ایسی عظمت دی کہ اب اللہ نے قیامت تک قرآن میں ایک مسئلہ فرما دیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. وہ تمہارے لیے پردہ ہیں اور تم ان کا پردہ ہو. وہ تمہیں گناہوں سے بچاتی ہیں، تم ان کو گناہوں سے بچاتے ہو. اور اسی لیے میاں بیوی ہیں، ان کا محبت ہے، پیار ہے، وہ جس طرح چاہیں استعمال کر دیں، لیکن فی سمام واحد، حضور نے فرمایا کہ صرف ایک جگہ سے جہاں اللہ اولاد عطا فرماتے ہیں. کیونکہ اگر کسی نے اس کے علاوہ کوئی حرکت کی تو وہ ملعون ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی قیامت تک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑی تنبیہ فرمائی ہے. تو اس لیے مقصد یہ تھا کہ یہ مقام اصحاب رسول تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ ظالموں، ادھر یہود اور نصارہ کو دیکھو کہ وہ اللہ کی وحدانیت کے مسئلے خود حل کر رہے ہیں اور جاہل ہیں، پوچھتے نہیں ہیں. لیکن ادھر اصحاب رسول کو دیکھو کہ کلالہ کا مسئلہ پیش آ گیا تو آگے کہ یا رسول اللہ کلالہ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. کلالہ کہتے ہیں اس آدمی کو کہ ایک آدمی مر گیا جس کا نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، یعنی نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے. اس کو کہتے ہیں کلالہ، عربی میں اس کو کہتے ہیں کلالہ. کہ ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ بیچارہ ایسے حالات میں مر گیا کہ ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، دادا دادی، نانا نانی، اوپر بھی کوئی نہیں، نیچے بیٹا بیٹی، بیٹی کی بیٹی، بیٹوں کے بیٹے وہ بھی نہیں، وہ مر گیا ہے. تو ہاں بہنیں ہیں، بھائی ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ کلالہ کی جائیداد جو ہے وہ کیسے تقسیم ہوگی. کیونکہ ایسا بندہ جب مر جائے، وہ جائیداد چھوڑ جائے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں اس میں ارشاد فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں، بتلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی بندہ مر گیا جس کی اولاد کوئی نہیں، آگے تفصیل آ جائے گی کہ کلالہ وہ ہے اولاد بھی نہیں اور اوپر باپ بھی نہیں. وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. اللہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ مر گیا، اولاد کوئی نہیں، اوپر کوئی نہیں، نیچے کوئی نہیں، صرف ایک بہن ہے، ایک بہن صرف چھوڑ گیا تو کیا کریں گے؟ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ.
اس کی پوری جائیداد کا آدھا حصہ اس کی بہن کو دے دو اور باقی آدھا کوئی اسبہ ہے تو پھر ملے گا، ورنہ اس کے بعد اس کی وصیت کے مطابق یا رفائی کاموں میں خرچ ہوگا، بیت المال میں آ جائے گا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جیسے وہ بہن اس کلالہ کی وارث ہے، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر بہن مر گئی اور بہن کی کوئی اولاد نہیں، اوپر بھی کوئی نہیں، اس کا وارث بھی صرف بھائی ہے، تو اب اس بہن کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ یعنی پہلے تو تھا نا کہ بھائی مر گیا، کچھ نہیں، صرف ایک بہن چھوڑ گیا، تو اس کو کتنا ملے گا؟ آدھا۔ اچھا اب بہن مر گئی، اس کی بھی اولاد کوئی نہیں، جائیداد چھوڑ گئی، تو بھئی اس کے بھائی کو کیا ملے گا؟ اس لیے فرمایا فَإِن وَهُوَ يَرِثُهَا، یعنی وہ بھی اسی طرح وارث بنے گا، وہ وارث بن جائے گا اس کے مال کا۔ وَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ۔ اب پہلی شکل پہ آؤ، یعنی ان امرؤن ہلک، کہ آدمی مر گیا اور اس کا بیٹا بیٹی اوپر باپ دادا کوئی نہیں، لیکن وہ دو بہنیں چھوڑ گیا۔ پہلے تو تھا نا اختن واحدہ، اب آ گئی اثنتین، دو چھوڑ گیا، تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا ان کو 2/3 ملے گی۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اچھا یہ شکل کیا تھی کہ بندہ مر گیا، بہن ایک چھوڑ گیا، اس کو کتنا ملے گا؟ آدھا۔ اچھا بندہ مر گیا اور کوئی نہیں، دو بہنیں چھوڑ گیا، ان کو کتنا ملے گا؟ 2/3۔ اچھا اب بندہ مر گیا، اس کا بیٹا بیٹی باپ دادا کوئی نہیں، لیکن اس کی بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، یعنی یہ نہیں بہنیں بھی اخوہ بھی ہیں، رجال نساء سب ہیں، بھائی بہنیں چھوڑ گیا، تو اب کیا کریں گے؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اب اس کی جائیداد اس طرح تقسیم ہوگی کہ جو اس کے بھائی ہیں مرد ہیں ان کو دوہرا ملے گا، اور جو بہنیں ہیں ان کو اکہرا ملے گا، یعنی بھائیوں کو ڈبل ملے گا، بہنوں کو آدھا ملے گا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا، یہاں لفظ ان تضلوا مانا ہوتا ہے اللہ تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اس لیے اللہ نے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والے ہیں، ان کے علم میں ہر چیز ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا مہم ہوتا ہے، کیونکہ آدمی مر گیا، بیٹے ہیں نہیں، اولاد ہے نہیں، ماں باپ ہے نہیں، تو ایسے لوگوں کی جائیداد کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اب چھوڑ گیا ایک بہن یا چھوڑ گیا دو بہنیں، ایک بہن تو آدھا ملے گا، دو بہنیں تو 2/3، بہنیں اور بھائی چھوڑ گیا تو بھائیوں کو ڈبل اور بہنوں کو آدھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں، تو اب مقصد ان آیات کے بیان کرنے کا کیا تھا کہ یہود و نصارہ کی گمراہی دیکھو کہ انہوں نے تو توحید اور نبوت و رسالت کے مسئلے بھی نہیں پوچھے، اور صحابہ کی حقانیت دیکھو، امت اسلام کی صداقت دیکھو کہ ان کو جو مسئلہ آ گیا، مالی ہے، جسمی ہے، بدنی ہے، دینی ہے، دنیاوی ہے، فوراً رجوع کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ مسئلہ تھا کہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ نبی اسحاق قال سمعت البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال آخر سورة نزلت براء وآخر آیت نزلت یستفتونک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس سند کے ساتھ ابھی اسحاق کہتی ہیں کہ میں نے حضرت برا صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہتی ہیں میں نے ان سے سنا وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے پاک پیغمبر پہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سورت جو اتری ہے وہ سورت براء ہے، اور آخری آیت جو اتری ہے وہ یہ آیت ہے یستفتونک فی الکلالہ، یعنی بے اعتبار آخری، یعنی جب حضور کے وفات مبارک کا زمانہ قریب آ گیا تو جو آخری آیتیں اتری، تو اصل میں آخری آیات کے بارے میں الیوم اکملت لکم دینکم بھی ہے، اسی طرح یا ایھا الذین تداینتم بدین کی آیات بھی ہیں، اسی طریقے سے یہ آیات معنی یہ ہے کہ یہ آخر قرب وفات کے زمانے میں اتری۔ وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان محمد بن منقدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض لا اعقل قال فتوضأ ثم صب علي وقال صبوا عليه فعقلت وقلت انه لا يرثني الا كلاله فكيف الميراث فانزل الله تبارك وتعالى آية الفرائض اخرجه في الصحيحين من حديث شعبة ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن قاسم جابر به وبعض الألفاظ نزلت آية الميراث۔ اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ روایت نقل فرمائی ہے، کہتی ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے پاس تشریف لے آئے، وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ، میں شدید بیمار تھا اور اس حالت میں تھا کہ میں کچھ سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، مجھے بات بھی کوئی سمجھ نہیں آ سکتی تھی شدت بیماری کی وجہ سے۔ جب حضور میری عیادت کے لیے تشریف لے آئے، مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لے آئے، کیونکہ مریض کی عیادت کرنا جو ہے یہ سنت محمد مصطفیٰ کہ کسی مریض کو جا کے پوچھیں خیریت ہے کیا ہے، تو لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی جاننے یا نہ جاننے جائے سنت کے مطابق، ورنہ اپنے لوگوں کو تو سب پوچھنے جاتے ہیں۔ اصل کمال تو یہ ہوتا ہے نا کہ جن کو تم نہیں جانتے ان کے پاس جاؤ تاکہ ان کو بھی سنت کے مطابق تم پوچھ سکو۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے پانی منگوایا اور اس کے بعد پانی وضو فرما کے آپ نے مجھے دیا، کہتی ہیں یا آپ نے خود ڈالا یا حکم دیا کہ یہ پانی اس پہ چھڑک دو، کہتی ہیں کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی چھڑکنے سے کیسے برکت نہ ہو جس کو بدن لگا ہو محمد مصطفیٰ، جس پانی کو ہاتھ لگ جائیں سرکار دو عالم کے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، تو انہوں نے جب پانی چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا، مجھے سمجھ آ گئی، اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو اس حال میں فوت ہو رہا ہوں کہ نہ میرے ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے، بہنیں ہی بہنیں ہیں، اور تو میرا کوئی ہے نہیں، تو لہذا گویا کہ میں تو کلالہ ہوں، تو میرے بارے میں اب میرے میراث کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ صحابہ کو موت کے وقت بھی یہ فکر ہوتی تھی کہ ہماری میراث شریعت کے مطابق تقسیم ہو، اس لیے ضروری ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ہر بندہ جو ہے اپنی وصیت کو تیار رکھے، کیونکہ انسان کو موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کسی دیانتدار بندے کو بٹھا لو اور وصیت کر لو بھی میں نے اس کا قرضہ دینا ہے، اس سے قرضہ لینا ہے، اور میری کل جائیداد فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کہ بعض لوگ مر گئے، انہوں نے اپنی اولاد سے چھپا کے باہر کے ملکوں میں پیسے رکھے تھے، مر گئے وہ دے نہیں گئے، اب پیسہ ختم ہو گیا، بینک کھا گئے، تو یعنی وہ پیسے جو تھے کافروں کو مل گئے، مسلمان اس سے محروم ہو گئے۔ باہر کے ملکوں میں پیسہ ہے اور باہر کے ملکوں میں پیسے ہوتے ہیں کورٹ پہ، بندے چھپا دیتے ہیں، کسی کو ظاہر نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولادیں بھی محروم ہو گئی اور سارا زمانہ بھی محروم ہو گیا۔ یا تو وہ اس میں صحیح ایڈریس لکھے نا جی ہمارا بیٹا فلاں ہے، بھائی فلاں ہے، اگر ہم مر جائیں وہ وارث ہوگا اس کو ملے، وہ تو نہیں لکھتے تھا کہ راز ہمارا نہ کھل جائے، تو وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جائیدادیں اسی کافروں کے قبضے میں آ جاتی ہیں، اور اس سے وہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں ڈالر جو ہے وہ کما رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہودی کتنا بڑا مکار ہے، کتنا بڑا غدار ہے، کہ یہ جو ہوتا ہے نا جی آپ کے ٹریولر چیک، اچھا اسی طریقے سے آج کل ہوتے ہیں کارڈ کہ بھئی یہ گولڈن کارڈ ہے، یہ سلور کارڈ ہے، یہ فلاں بینک کا کارڈ ہے کہ جی پیسے نہ اٹھائیں، آپ کو چوری کا خطرہ نہیں، جہاں جائیں آپ کارڈ پہ بزنس کر لیں، تجارت کر لیں۔ اچھا ان سے ان کو سال میں جو ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو کروڑ ہارڈ ڈالر جو ہے اسی میں مل جاتا ہے۔ کیوں مثلا ہمارا ایک دیہاتی حاجی ہے بیچارہ صرف دستخط کرنا جانتا ہے، ٹریولر چیک لے کے آگے گر گئے، اب اس کو تو پتہ ہی نہیں میں نے کہاں رپورٹ کرنی ہے، کیا کرنا ہے، دوسرے کیسے بنوانے ہیں، کیسے لینے ہیں، بس وہ پیسے ہضم ہو گئے، وہ پیسے ان کو بچ گئے۔
اس کے بعد اچھا اسی طرح کارڈ ہیں گر گئے، کسی اور نے اس پر سودا لے لیے، وہ جناب آپ کے کھاتے سے کٹ گئے، تو صرف اسی طرح جو لوگوں کے پیسے بچ جاتے ہیں نا، وہ کروڑ ڈالر ہیں، اور وہ اس کو خرچ کس پہ کرتے ہیں؟ اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف زہر پھیلانے پہ، اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے پہ، اپنے عیسائی مشنریوں پہ، اپنے پادریوں پہ، اپنے راہبوں پہ، اپنے کنیساؤں پہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دین کے کام میں لگا رہے ہیں نا، ان کے نزدیک تو وہی دین ہے نا، انہوں نے تو اسی کو دین سمجھا ہوا ہے۔ اور ایک ہم مسلمان ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کبھی یہ حساب ہی نہیں کیا کہ ایک مہینے میں ہم اپنے ہاتھ سے کتنے پیسے جلاتے ہیں، کبھی آپ نے حساب کیا؟ کبھی غور کریں آپ، کبھی ایک آدمی مثلا اگر 5 ریال کی سگریٹ پیتا ہے روز کی، تو مہینے میں کتنے پیسے جلا دیے؟ 150 ریال، اور 10 آدمی ہوں تو کتنے جل گئے؟ یعنی یہ پیسے جلانا ہے نا، 5 ریال کی چیز لی اور خود آگ لگا دی، اس کو اندر بھی جلایا باہر بھی جلایا۔ اچھا کبھی آپ نے بیٹھ کے غور کیا ہے کہ ہم صرف مسلمان جو ہے نا ماشاءاللہ امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف چائے کتنی پی جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ایک ملک کے مسلمان صرف پتہ نہیں 32 ارب کا تمباکو کھا جاتے ہیں، 32 ارب، 2 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے، ذرا حساب کر دیکھیں۔ اسی لیے میں نے تو کہا ہے نا کہ اگر مسلمان خدا جانتا ہے فیصلہ کر لینا کہ ہم نے سگریٹ نہیں پینی، اور ہم جو چائے پیتے تھے نا بالکل بھی نہ چھوڑ دیں، چلو 4 پیالے پیتے ہیں 2 پہ آ جائیں، صرف اتنی مہربانی کر دینا تو کبھی کافروں سے آپ کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کبھی آپ کو قرض نہیں لینا پڑے، صرف اتنی قربانی کر دیں، اور کوئی قربانی بھی نہ کریں، صرف اتنا کہ 4 پیالے چائے پیتے ہو نا 2 کر دو، اور 2 کے پیسے جو ہیں وہ اپنے ملکوں کی حفاظت کے لیے لگا دیں، اور کوئی لمبے چوڑے تم خرچ نہیں کرو گے، 2 مہینے کی تنخواہ دے دیں گے، کی دے دیں گے، فلاں دیں گے، کیا 2 مہینے کی تنخواہ دے دو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ صاف بات ہے کہ اتنی رشوت لے لو گے۔ یہ تو دکھلاوے کی باتیں ہوتی ہیں ساری، صرف یہ ہے کہ ہر بندہ ایک فیصلہ کر لے کہ ہم نے اسلام کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی سر بلندی کے لیے صرف اتنی قربانی کرنی ہے کہ جو ہمارے گھر میں چائے کا بجٹ ہے نا اس کو آدھا کر دو، سگریٹ بالکل چھوڑ دو، بڑی نعمت ہوگی، دین بھی بچ گیا، دنیا بھی بچ گئی، تیرا بدن بھی بچ گیا۔ اگر بالکل تم نہیں چھوڑ سکتے ہو تو کم کرنا تو شروع کرو، 4 ڈبی والا 2 پہ آئے، 2 والا 1 پہ آئے، 1 والا آدھے پہ، آدھے والا چھوڑ دے، تو موت تو نہیں آ جائے گی نا۔ جن جن لوگوں نے چھوڑ دیا کیا خیال ہے آپ کا؟ مر گئے ہو؟ آپ جا کے پوچھ لیں، سگریٹ چھوڑنے سے اگر آپ مر جائیں نا تو میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں بھائی مجھے آنکھ پکڑ لیں، 3 دن آپ کو چکر وکر آئیں گے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، 72 گھنٹے گزارنے آپ، بس سلام علیکم، آپ ٹھیک ہو گئے۔ بدبو سے بھی بچ گئے کہ نماز پڑھو تو ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ معاف کرے کو گٹر کا دروازہ کھل گیا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جو سگریٹ نہ پینے والے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے؟ کیا پینے والے سے زیادہ نقصان ساتھ بیٹھنے والے کو ہے، سارا نیکوٹین اس کے پاس جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، تو اس لیے آپ زیادہ تیر شیر نہ ماریں اور زیادہ قربانیاں نہ کرنے کی ضرورت ہے، صرف اتنی فیصلہ کرتے ہیں، اس میں ہم مر تو نہیں جائیں گے نا جی، صرف عورتیں یہ فیصلہ کریں نا کہ آج کے بعد ہمارے پرفیوم، ہمارے میک اپ سنگار کے سامان جو ہے نا وہ باہر سے نہیں آئیں گے، وہ پیسے ہم بچا لیں گے، تو دیکھیں کیا ہو جائے۔ آج کل تو جناب اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ایک ایک گھر میں میرے خیال میں لاکھوں کا تو صرف میک اپ کا سامان ہوتا ہے، ایک وقت میں عورت غسل فرمائے تو 400-500 ریال اس کا خرچ ہو جاتا ہے، کیونکہ 100-150 ریال والی تو صابن کی ٹکی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر شیمپو، اس کے بعد پھر اس نے پرفیوم بھی ڈالنا ہے باتھ میں، پھر ٹب میں اس نے بیٹھنا ہے، پھر سکھانے کے لیے مشینیں، پھر پہننے کے لیے کپڑے، پتہ نہیں کیا کیا دماغ خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ہدایت کا فیصلہ کر دے۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ پھر یہ آیت مبارک نازل ہوئی جو آیت ہم اب پڑھ رہے ہیں
اسی طرح ہے مقال ابن ویاد مددہ محمد ابن عبداللہ ابن یزید قال حدثنا سفیان وقال ابو الزبیر قال یعنی جابر رضی اللہ تعالی عنہ نزلت فی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ وکان نمان الکلام اللہ عالم یستفتونک عن الکلالہ کہ کلالہ کے بارے میں آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں قل اللہ یفتیکم فیہا بتلا دیں کہ اللہ پاک کا اس میں یہ حکم ہے بدل المذکور علی المتروک تاکہ جو مذکور ہے وہ دلالت کر رہا ہے اس پہ جو متروک ہے کیوں لفظ آ گیا نا یستفتونک سمجھیے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ تو حالانکہ پہلے کیا تھا پہلے یہ متروک ہونا چاہیے یستفتونک فی الکلالۃ قل اللہ یفتیکم یعنی آیت تو یوں تھی نا کہ فتویٰ پوچھا گیا کلالہ میں تو اللہ نے یہ فرمایا تو پہلے اس کو متروک کر دیا گیا بعد میں مذکور کر دیا گیا تو اب یہ فصاحت بلاغت کلام خدا بندی ہے اب وقت تقدم الکلام علی الکلالۃ و اشتقاقا ورنہ ماخوذۃ من اکلیل الذی یرید بالراس من جوانبہ ولہذا فسر اکثر العلماء بمن یموت وليس له ولد ولا والد اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر لفظ کلالہ پر اور اشتقاق لفظ کلالہ پر پوری بحث آپ پڑھ چکے ہیں وانہا ماخوذۃ من الاکلیل اکلیل کہتے ہیں وہ تاج جو سر کو ہر طرف سے لپیٹ لے پورے سر کو اپنے اندر لے لے تو یہ بھی تو سب کچھ آپ ہے نہ اوپر کچھ ہے نہ نیچے کچھ ہے تو اس لیے اس کو کہا گیا کلالہ اس لیے علماء اس کی تفسیر بیان فرماتی ہیں بمن یموت از آدمی جب مر جائے لیس لہ ولد اس کی اولاد بھی نہ ہو ولا والد اس کا ماں باپ بھی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ومن الناس من یقول الکلالۃ من لا ولد لہ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ میت مر گئی اولاد کوئی نہیں کما دلت یاد دلایا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد وقد اشکرکم الکلام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کما ثبت عنہ فی الصحیحین انہ قال ثلاث وددت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عہد الینا فیہن عہدا ننتہی الیہ الجد والکلالہ وباب من ابواب الربا صحیحین کی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تین مسائل میں بڑے الجھے رہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ اور تفسیر ہو جائے اور بیان ہو جائے یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان کو ان مسائل سے کوئی انکار تھا مقصد یہ تھا امیر المومنین کا کہ آنے والی امتیں بعد کے زمانے میں جو ہیں وہ کہیں تفسیر میں کہیں آیات میں رد و بدل نہ کر ڈالیں تو اس لیے اور زیادہ ایک تو جد کے حکم کے بارے میں کہ دادے کے میراث کے بارے میں کیا حکم ہے اور ربا کے کچھ ابواب ایسے ہیں کہ کیا وہ ربا بنتے ہیں کہ ربا نہیں بنتے اور اسی طرح کلالہ کے بارے میں یہ تین چیزیں ہیں جن کا حضرت عمر کو بڑی تشویش تھی وقال الامام احمد بن اسماعیل عن سعید بن ابی عروبہ عن قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي تردن قال قال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء اکثر مما سألته عن الکلالہ حتی نزوی فی صدری وقال یکفی آیت السیف الذی فی آخر سورۃ النساء وہکذا رواه مختصرا واخر مسلم اکثر من هذا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے مسئلے کے بارے میں کئی دفعہ پوچھا کئی دفعہ بار بار پوچھا آخر ایک دن حضور پاک نے اپنی انگلی مبارک میرے سینے پہ ماری کہ ابھی تمہیں تسلی نہیں ہو رہی بار بار جو پوچھتے آخر سورۃ النساء کی آخری آیت پڑھ لو اسی کے اندر جو تفصیل ہے تمہارے لیے کافی ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے مقصد یہ تھا کہ صحابہ اتنے حریص تھے کہ کوئی مسئلہ پیش آئے وہ چاہتے تھے کہ حضور حل فرما دیں تاکہ بعد میں امت جو ہے وہ کسی گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ بھی ایک آدمی مر گیا صرف دادا ہے تو جد کی میراث کیا ہوگی کیا جد میراث کا حقدار بنے گا نہیں بنے گا اسی طرح کلالہ جو مر گیا باپ بیٹ اولاد کوئی نہیں یا کلالہ وہ ہے جو مر گیا اولاد بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں اب اس کی بہنیں ہیں یا بھائی ہیں اس کا کیا میراث ہوگی اور اسی طرح ابواب ربا کی چونکہ کئی قسمیں اللہ معاف کرے سود کی آپ نے دیکھا نہیں آج کل کتنی شکلیں نکلی ہوئی ہیں کہ بعض اوقات تو آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتی اتنی اقسام نکل آئیں تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ اس مسائل میں اور زیادہ سے زیادہ وضاحت ہو جائے اللہ تعالی عالم و علمہ اتم
نماز میں دونوں سجدے فرض، دونوں سجدے ضروری ہیں۔ اچھا ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو گیا، سجدہ صاف نہیں کہ نماز نہیں، بالکل نماز نہیں ہوگی، نماز ختم۔ واجب کے درجے میں سجدہ صاف کرے تو پھر ہو جائے گا۔ اچھا میں تمام عصر پڑھ کے، اچھا تمام پتہ نہیں کیا ہے، جب آنکھ کھلی تو رات کے 1 بجے تھے، پتہ نہیں، اب میں نے دوسرے دن مغرب کی 3 فرض، عشاء کی 4 فرض اور وتر کی 3 رکعتیں قضا پڑھی۔ اچھا نماز عصر پڑھ کے سو گیا، اچھا نماز ہے لفظ، نماز عصر پڑھ کے سو گیا، جب آنکھ کھلی تو رات کے 1 بجے تھے، اب میں نے دوسرے دن مغرب کی 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور وتر کی 3 رکعتیں قضا پڑھی، دوسرے دن کیا، اچھا یعنی اور دن قضا، کیونکہ اس کی تو عصر بھی چلی گئی، عصر پڑھ کے سویا تھا نا، تو مغرب بھی قضا، تو مغرب تو تم نے لکھا نہیں کہ مغرب قضا کی کہ نہیں کی۔ بہرحال مغرب، عشاء اور وتر تم نے قضا کر لی ہے، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ یہ آپ نے جو سنا ہے کہ ایک امام نے 72 سال امامت کی اور ایک امام کے ابابیل قرآن، یہ سنا ہے نا، میں نے نہیں سنا، آپ نے سنا، میں نے نہیں سنا۔ حضور باغ براق پہ بیٹھ کے معراج کے لیے گئے تھے؟ نہیں، حضور کو اسراء جو ہے وہ براق پہ ہوا ہے، سمجھو مسئلہ، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ اسراء کا معنی سیر ہے جو مسجد الحرام سے بیت المقدس تک، یہ ہے اسراء، یہ سفر جو ہے حضور پاک نے براق پہ کیا ہے۔ آگے ہے معراج، آسمانوں پر جو عروج ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا پھر سیڑھی رکھی گئی، اس سیڑھی کے ذریعے اللہ مجھے آسمانوں پہ لے گئے، تو وہ معراج ہے اور یہ اسراء ہے۔ باقی براق جو ہے وہ جنت کا ایک جانور ہے، تو روایات میں اتنی ملتا ہے کہ وہ گدھا سے اونچا تھا اور خچر سے کچھ کم تھا۔ اور براق کو براق کیوں کہتے ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا بریق سے، لمعان سے، یعنی اس کا رنگ ایسا تھا کہ آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر دے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ براق برق سے ہے، کہ جیسے بجلی کوندتی ہے اور تیز رفتار ہوتی ہے، کیونکہ سب سے دنیا میں تیز رفتار جو ہے وہ نور کی ہے، تو وہ براق بھی چونکہ جنت کی تھی تو اس کی رفتار اتنی تیز تھی جیسے بجلی کی رفتار ہو، کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کے قدم پڑتے تھے۔ اتنی باتیں موجود ہیں جو حدیث مبارک میں، اس کے علاوہ اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں، کیونکہ جب تک کوئی بات حدیث پاک میں نہ ہو، حضور پاک نہ بتلائیں تو کوئی آدمی کیسے بتلا سکتا ہے؟ اب تو خیر آپ کے ملک والے تو ماشاءاللہ یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے بڑا دماغ دیا ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے جناب براق کا خود فوٹو بھی ڈھونڈ کے لے آئے، پتہ نہیں وہ کیمرہ مین کون تھا جس نے براق کا فوٹو کھینچا تھا، باقاعدہ ان کے ہر گھر میں براق شریف کا فوٹو لگا ہوا ہے، اور بڑی محبت عقیدت سے خریدتے ہیں جی، سبحان اللہ یہ براق ہے، اس پہ حضور گئے، حضرت حسین کا گھوڑا یہ لے آئے، حضور پاک کا براق پکڑ کے یہ لے آئے، یہ بڑی عجیب قوم ہے ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے بھائی، ہم تو اب دعا کے سوا اور کچھ کر ہی نہیں سکتے، یا کہہ سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ براق اللہ نے جنت سے بھیجا، مکے والوں نے بھی نہیں دیکھا، صدیق و عمر نے بھی نہیں دیکھا، دوست اور دشمن نے بھی نہیں دیکھا، وہ تو حضور پاک نے فرمایا کہ میرے لیے یہ سواری لائی گئی اور اس کا نام براق تھا، لیکن انہوں نے کہاں سے دیکھا کہ فوٹو بھی بنا دیا اور گھر گھر میں کیا ہے بکنا ہے، قوم خرید رہی ہے، حضور کی براق ہے جی، سبحان اللہ۔ اسی لیے وہ ہمارے بزرگ دوست ہیں نا حضرت شیخ عبدالستار توسوی، بہت بڑے عالم ہیں، اللہ والے ہیں، تو الحمدللہ تندرست ہیں، اللہ صحت عافیت دے، تو وہ فرماتے تھے کہ مکی صاحب یہ شکر کرو کہ ابو جہل بدبخت وقت پہ مر گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ نے کہا اگر وہ بدبخت زندہ ہوتا نا ہمارے ملک میں آتا تو کہتے یار اس کو بھی کوئی نظر دے دو، نبی دا چاچا تھا ہے نا، کہتے ہماری لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ، کہتے آخر نبی کا چاچا ہے نا، اس کو بھی کچھ دے دو نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا یہ بھی شکر کرو کہ بدبخت مر گیا اور ہمارے ملک میں نہیں آیا۔
ورنہ ہماری قوم تو ایسی ہے نا ماشاءاللہ. اور جناب کیا ہے جی، وہ جی مرشد کی اولاد ہے. سبحان اللہ. وہ بھائی ہم نے سنا ہے بھنگ پیتا نا، کہ بھنگ تو پیتا ہے لیکن مرشد کا بیٹا تو ہے نا. مرشد کا بیٹا، انا للہ. وہ اللہ نبی کے بیٹے کو نہیں بخشتا. وہ مثال مشہور ہے نا، ایک آدمی کا نام تھا کلب علی خان. کلب علی، حضرت علی کا کتا. تو ایک آدمی گیا، اس نے جب نام سنا تو وہ حیران ہوا. اس نے کہا یار یہ کیسا نام ہے کلب علی. تو اس نے جا کے پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ نام اپنا کیسے رکھ دیا ہے کلب علی، علی کا کتا؟ کوئی اچھا نام رکھ دیں. حضرت علی کے بیٹوں کے نام حسن حسین بھی تو ہیں نا. آپ اگر نسبت رکھتے ہیں حسن نام رکھ لیں، حسین نام رکھ لیں، اپنا نام علی رکھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں، محبت ہے. یہ آپ نے جو رکھ دیا اتنا نیاز مندی کے کلب علی. انہوں نے کہا جی وسیع بات یہ ہے کہ حضرت علی کا کتا بن گئی، شاید میں جنت میں چلا جاؤں. انہوں نے کہا جنت میں تو اللہ کا کتا نہیں جاتا، تو علی کا کتا کہاں جائے گا؟ اس نے کہا حضرت جنت میں تو اللہ میاں اپنے کتے کو بھی نہیں جانے دیتے، تو حضرت علی کا کتا کہاں سے جنت میں جائے گا؟ تو ایسے لوگوں کا پھر یہی علاج ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے. وہ ایک سناتے تھے، بیچارے فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. بڑا مجاہد ساتھی تھا، دین پہ بڑی قربانیاں دی اس شخص نے، بڑی جیلیں کاٹی، بڑی مصیبتیں اٹھائیں. اللہ محنتیں قبول فرمائے. ان کی محنتیں تو ہیں جو ہم کھا رہے ہیں. وہ جو گیا تو اس کو بھی ایک ٹکر گیا گاڑی میں. اس نے پوچھا کیا نام ہے؟ کلب علی. اس نے کہا تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا خنزیر اللہ. یہ کیسا نام ہے؟ تو اس نے کہا یہ کون سا نام ہے یار؟ کتا رکھنا اگر غلط ہے، خنزیر رکھنا بھی غلط، یا پھر یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. کتے کا علاج خنزیر ہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا بھی باڑ. اس نے دونوں نے پھر نام بدل دیا. اس کا نام تو خیر خنزیر اللہ نہیں تھا، تو اس نے ایسے کہہ دیا. تو اس کو سمجھ آ گئی بات. تو یہ خدا کے لیے یہ برا کے فوٹو شوٹو نہ بنایا کرو. اچھا جی، میں نے حدیث پڑھی ہے، میں نے نہیں سمجھا. حضرت عمر نے آپ سے پوچھا کہ جنابت کی حالت میں ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ وضو کرے تو جنابت کی حالت میں ہو سکتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آیا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی کیا لکھا ہے آپ نے. ہاں، حیض سے مباشرت کرتے تو حکم دیتے کہ ازار باندھ لو. یہ مباشرت کا کیا معنی ہے؟ ہاں یہ تو حدیث میں ہے. پہلی حدیث میرے خیال میں تم نے سمجھی نہیں. اصل میں مشکل یہ بن گئی ہے نا، اب ہر آدمی خود سمجھنے لگ گیا ہے نا. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، اللہ پاک رحمت کرے. تو وہ مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ اگر مثلا ایک آدمی ہے، اس کی بیوی حیض میں ہے، تو اب میاں بیوی ایک ہی بستر پہ لیٹنا چاہتے ہیں، تو عورت کو حکم ہے کہ وہ اچھی طرح اپنا کپڑا باندھ لے، تاکہ اس کے خون کی کوئی چیز، کوئی ایسی چیز جو ہے خاوند کے کپڑوں کو نہ لگے.